کیا عام تمام مسلمان اہل تشیع یا اہل سنت نیک صالح علماء، ان کے ذاکرین، ان کے خطباء، ان کے مبلغین، اہل سنت کے، اہل تشیع کے، کیا وہ دعا کر سکتے ہیں باری تعالیٰ مجھے بھی امام بنا دے، 13واں امام مجھے بنا دے؟ کوئی کہے 14واں امام مجھے بنا دے، امام معصوم اور امام منصوص، کوئی کہے مجھے 15واں امام مجھے معصوم، تو لاکھ بندے دعا کرنے لگ جائیں باری تعالیٰ 1,00,000 امام بنا دے منصوص اور معصوم، مولا علی شیر خدا کی طرح ہمیں بھی بنا دے، امام حسن حسین کی طرح امام بنا دے منصوص، کوئی یہ دعا کر سکتا ہے؟ اہل تشیع کے عقیدہ کے مطابق وہ کافر ہوگا۔ جیسے اہل سنت کے نزدیک کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے نبی اور رسول بنا دے، معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ تو چونکہ وہ امامت منصوص کا یہی معنی اس طرح کا بنتا ہے، یہاں ہر شخص نیک صالح دعا مانگ رہا ہے باری تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور پھر اگر امام سے مراد وہ امام لیا جائے معنی خاص میں، تو پھر تو وہ صرف متقین کے امام ہے، تو باقی ساری امت کہاں گئی؟ وہ پرہیزگاروں کے امام ہوئے تو باقی گناہگاروں کا امام کون ہوا؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، صرف پرہیزگاروں کا امام بنا، تو پھر تو وہ امام ہوئے صرف پرہیزگاروں کے، تو باقی یہ کروڑوں لوگ 1400 سال سے گناہگار چلے آ رہے ہیں، ان کا تو امام ہی کوئی نہ ہوا سرے سے۔ پھر یہ کس امام کو مانتے ہیں آپ اور ہم؟ کس امام کو مانیں؟ ٹوٹلی ان آیات کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا عقیدہ امامت اور عقیدہ خلافت کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کا مطالعہ کروا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید ایسا کوئی تصور نہیں دیتا۔ پھر سورہ یاسین کی آیت آتی ہے، وہ میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، جس میں 12ویں آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے لوح محفوظ کو بھی امام کہا، اور بعض کے نزدیک خود قرآن مجید بھی ہے جس میں ہر شے درج ہے، تو یہ بھی امام ہے، اور لوح محفوظ بھی امام ہے۔ تو لوح محفوظ ہو یا قرآن امام ہو، تو اس سے بھی عقیدہ امامت و خلافت جو ہے وہ استنباط نہیں ہوتا۔ اور سورہ احقاف میں آخری جگہ آیا، آیت نمبر 13، پھر فرمایا من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات اتر چکی ہے جو امام بھی تھی رحمت بھی تھی۔ تو قرآن مجید کا یہ پورا مطالعہ اپنی جگہ مکمل ہوا، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ جو کنسپٹ ہے امامت اور خلافت کا، یہ عقیدہ، اس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ سنت نبوی میں ہے، اور نہ اس عقیدے کو خود مولا علی شیر خدا نے بیان کیا ہے۔ میں بار بار تاکیداً کہہ رہا ہوں، آپ پوری نہج البلاغہ مولا علی شیر خدا کے اپنے ہی خطبے اٹھا کے دیکھ لیں، نہج البلاغہ، یہ پورا پیکج عقیدہ ہے امامت و خلافت کا، جس کی تمام شرائطیں ذہن میں رکھ لیں۔ لفظ امام کا استعمال کہیں ہو جائے تو میں نے قرآن مجید سے 10 مقامات سے دکھایا لفظ امام سے بات نہیں بنتی۔ امام کے اطلاقات تو بہت چیزوں پر، حتیٰ کہ دوزخ میں لے جانے والے جو گمراہ لوگوں کے پیشوا ہیں وہ بھی امام کہلا لیتے ہیں۔ امامت کا عقیدہ، امام منصوص، امام اور خلیفے کا ایک ہونا، معصوم ہونا، حجت قاطعہ ہونا، اور پھر قیامت تک اس کے انکار کرنے والا کافر ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو پورا عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث نبوی میں ہے، نہ اقوال مولا علی شیر خدا میں ہے، نہ تعلیمات امام حسن مجتبیٰ میں ہے، نہ تعلیمات امام حسین میں ہے، نہ امام زین العابدین نے اس کی تعریف کی، نہ امام محمد الباقر نے، نہ امام جعفر الصادق نے، کسی نے یہ عقیدہ بیان نہیں کیا ان کی۔ اور خاص طور پہ بعد میں روایات جو کہ منسوب ہو جاتی ہیں نا، جیسے میں نے کہا اصول کافی کی اور دیگر روایات منسوب کر دی، اس لیے محتاط بات ہے کہ جو خطبات مولا علی شیر خدا کے موجود ہیں اسی کو لیں، آگے تو پھر روایات منسوب کر دیتے ہیں، وہ سند نہیں ہے۔ جب بحث چل رہی تھی سیدنا مولا علی شیر خدا کی اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کی، زمانہ خلافت کی جب بحث تھی بنو ہاشم میں یا صحابہ کرام کے اجماع میں، تو مولا علی شیر خدا نے ایک دن ہی کھڑے ہو کر کسی مجلس میں کہا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے منصوص امام اور خلیفہ تھا، میرا چھین لیا گیا، مجھے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا تھا، میں امام منصوص تھا، امام معصوم تھا، اصل بات یہ ہے، اور میرا انکار کرنے والے کافر ہو گئے۔ اگر وہ جنہوں نے ان کو نہیں ان سے چھین لی تو پھر وہ سارے معاذ اللہ کافر بنتے ہیں۔
تو پھر کافروں کی کیبنٹ میں ہونا، ان کا مشیر ہونا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اگر یہ عمل 25 سال مولا علی شیر خدا کرتے رہے، انہیں کس کھاتے میں جا کے کھڑا کریں گے آپ؟ کیا کافروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کافر کی اپنی نماز نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نہ صرف حضور علیہ السلام کے زمانے میں، بعد کے دور میں بھی انہی کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عقیدہ امامت و خلافت جو بعد میں وضع کیا گیا اور پھر روایتیں گھڑ کے منسوب ہو گئی، کتابوں میں، شیعہ کتب میں درج ہو گئی، یہ ائمہ اطہار اہل بیت کے زمانے میں اور پہلے دور میں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے، بڑی اہم بات ہے، چونکہ میری گفتگو کا مدار اس پر ہے، یہ عقیدہ امامت و خلافت پہلے ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا، نہ صحابہ کرام کے دور میں، نہ تابعین، نہ اتباع التابعین، نہ مولا علی شیر خدا اور نہ حسنین کریمین کے زمانے میں، اس زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو جو عقیدہ اس زمانے میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو وہ کبھی اصل دین نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے مجھ سے کہ قاضی صاحب آپ بھی تو انہیں امام مانتے ہیں، امام کہتے ہیں، بھئی میں کب انکار کرتا ہوں ان کے ائمہ اطہار اہل بیت ہونے کا، مگر میرا عقیدہ یہ نہیں ہے جو عقیدہ امامت و خلافت ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور وہی امام خلیفہ ہوتا ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ جو عقیدہ امامت و خلافت ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، جو ثابت ہی نہیں قرآن و سنت سے۔ میں ان کو امام مانتا ہوں، امام ولایت، امام معرفت، امام علم، امام تقوی، امام زہد و ورع، پوری امت کا امام مانتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد ہیں، ان کے بھی امام ہیں، یہ امام مالک کے بھی امام ہیں، امام شافعی کے بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی امام ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت۔ کل ہمارے اہل سنت کے کل ائمہ کے امام ہیں، امام امت ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں پیشوا کے طور پر، پیشوا اعظم، مقتدی اعظم، ولایت میں سب سے اونچے رتبہ ولایت کے حاملین یہ ائمہ اطہار اہل بیت۔ کل اولیاء، ان سے ولایت کی خیرات لینے والے، ان کے دروازے سے ولایت کی بھیک لینے والے، کل طرق، سلاسل، ولایت اور طریقت کے، ان کی معرفت ان کے وسیلے سے اوپر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان کی امامت کا معنی یہ ہے، وہ معنی نہیں ہے جو اہل تشیع حضرات نے غلطی سے کسی زمانے میں، سیاسی حالات تھے، گھڑا اور کتابوں میں درج ہو گیا اور آج تک چلا رہا ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں۔ اور ایک بہت بڑا تاریخی ثبوت دینا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات، وہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر یہ عقیدہ امامت کا کہیں پہلے موجود ہوتا، ائمہ اطہار اہل بیت کے اپنے زمانے میں اگر اس کا وجود ہوتا، تو اہل بیت اطہار میں سے اپنے 25 امام اور بزرگ ایسے ہو گزرے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں، جو بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء تھے یا حکمران کے، یہ حکمران تھے، مگر عرف عام میں چونکہ خلفاء کا لفظ چل پڑا، اور واضح رہے کہ جب خلافت بنو امیہ کا لفظ آتا ہے یا خلافت بنو عباس کا یا خلافت عثمانیہ کا، یہ خلافت ہرگز خلافت راشدہ کے معنی میں نہیں ہے، یہ حکومت کے معنی میں ہے، حکومت اور سلطنت کے معنی میں ہے۔ اور لفظ خلافت اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ خلافت ایک کے بعد دوسرا، تسلسل حکومت کی وجہ سے لفظ خلافت استعمال ہوتا ہے، خلف خلف، کہ جو حکومت میں تسلسل رہے، ایک کے بعد دوسرا آ جائے، تیسرا آ جائے، چوتھا آ جائے، خواہ وراثت جانشینی کے ذریعے آ رہے ہوں جو کہ سنت میں نہیں تھی، جو حکمرانوں نے اپنے خاندانی مفاد کے لیے گھڑ لی، جو تمام ادوار میں رہی، اور خواہ وہ شورا کے طریق پہ آئے جو سنت تھی صحابہ کرام کی، اور قرآن کا حکم تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، فیصلے باہمی شورا سے کرنا، مگر چونکہ وہ پے در پے ایک کے بعد دوسرا تیسرا حکومت کا تسلسل آ رہا ہوتا ہے، اس تسلسل کی وجہ سے خلافت کہتے ہیں، جانشینی کی وجہ سے، مگر کجا خلافت راشدہ، کجا بعد کے دور کی حکومتیں اور خلافتیں۔ اگر یہ معنی امامت و خلافت کا خود اہل بیت میں، بڑی امپورٹنٹ بات عرض کر رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ، خود اہل بیت میں اگر یہ معنی موجود ہوتا
2-3 صدیوں تک اگر یہ کنسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہوتا کہ امامت اور خلافت یہ ہوتی ہے، منصوص ہوتی ہے، اور اس کے یہ تمام تر معانی ہوتے، تو پھر اہل بیت اطہار میں سے امام زین العابدین سے لے کر امام حسن مجتبیٰ کی بات میں کر چکا کہ انہوں نے الٹا ودڈرا کر لی، مصالحت کر دی۔ امام علی مقام امام حسین نے دعویٰ نہیں کیا، یزید لعین بدبخت نے ظلم کیا، آپ کے عزائم یہ نہیں تھے۔ پھر امام زین العابدین سے لے کر اینڈ تک ائمہ اطہار اہل بیت نے اپنی خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا کسی کبھی زمانے میں، یہ بات اہم ہے، دعویٰ ہی نہیں کیا اپنی امامت و خلافت کا۔ اگر امامت اور خلافت دونوں کا یکجا ہونا، یعنی ظاہری خلافت حکومت، وہ اسی کی حق ہے جو امامت ہے، انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کی بجائے 25 دیگر امام اہل بیت اطہار کے، ہم تو امام بزرگوں کو کہتے ہیں، پیشواؤں کو، مقتدا کو، اولیاء کو، جس طرح میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، قرآن مجید کی کئی آیات اس معنی میں جس معنی میں ہم امام سمجھتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے خروج کیا اور خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباس جنہوں حکمرانوں کو چیلنج کیا اور اپنے استحقاق کے خلافت کے لیے نکلے، فوجیں لے کر، اور شہید ہوئے۔ اگر یہ عقیدہ امامت اور خلافت کے منصوص ہونے کا کہ یہ منصوص ہے اور یہ امام ہے مولا علی شیر خدا اس معنی میں امام اور خلیفہ، پھر امام حسن اور حسین، پھر امام اور خلیفہ امام زین العابدین، پھر امام محمد الباقر، پھر امام جعفر الصادق، پھر امام موسیٰ الکاظم، علی ذی القیاس امام حسن بصری تک، اگر یہ مقرر اس زمانے یہ کنسیپٹ اگر شیعہ حضرات میں بھی ہوتا، میں بات کر رہا ہوں اہل بیت میں، خود اہل بیت خانوادہ رسول میں اگر یہ کنسیپٹ ہوتا تو انہیں چھوڑ کر دیگر ائمہ اہل بیت کیوں نکلتے جہاد کا جھنڈا، دعوی خلافت و امامت کیوں کرتے؟ خلافت کا دعویٰ، یہ بڑی اہم تاریخی بات ہے، امامت اور خلافت کا دعویٰ اہل بیت اطہار کے دوسرے لوگ کرتے رہے۔ اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں اس نوعیت کا منصوص امامت و خلافت کا کوئی کانسیپٹ اور عقیدہ 300 سال تک ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ورنہ وہ یہ کام نہ کرتے۔ اب میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، سب سے پہلا خروج میں معنی میں لے رہا ہوں جہاد کے لیے نکلنا یا خلفائے بنو امیہ بنو عباس کی حکومتوں کو چیلنج کرنا، میں منفی معنی میں نہیں لے رہا، یعنی آپ بلکہ خروج کی بجائے یوں کہیے انہوں نے امامت و خلافت کا دعویٰ کیا اور نکلے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو نکلے وہ امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید بن علی زین العابدین بن الحسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے پہلے نکلے۔ اب آپ دیکھیے یہ نکل رہے ہیں باہر اپنی خلافت اور امامت کا دعویٰ کر کے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے، اور یہ صاحبزادے ہیں امام زین العابدین کے، بھائی ہیں امام محمد الباقر کے۔ اگر ان کے خاندان میں اہل بیت میں یہ عقیدہ موجود ہوتا کہ یہ ائمہ معصوم ہیں اور اس وقت امام محمد باقر امام، تو بھائی کو اگر یہ امام مانتے امام محمد الباقر کو، امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید ہیں، تو یہ اپنی خلافت اور امامت کو قائم کرنے کے لیے نکلتے باہر۔ یہ کوفہ میں نکلے، امام زید بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں نکلے، ہشام بن عبد الملک کے خلاف، اور والی عراق یوسف بن عمر ثقفی تھا، اس نے لشکر کشی کی اور آپ کو شہید کیا، پھر آپ کو صلیب کیا گیا، پھانسی چڑھا دیا گیا۔